ایک شخص کے پاس ایک بندہ آیا, بولے یار چائے پی. بولا نہیں یار میں بہت ٹینشن میں ہوں. بولا خیریت کیوں؟ بولا یار بہت دنیا کی حالت خراب ہے. بولا اچھا تم نے کی ہے حالت خراب؟ کہتا نہیں. اچھا ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں. تو پھر چائے پی بھائی. تو نہ ٹھیک کر سکتے ہو نہ خراب تم نے کی, تو پھر چائے تو پی لے, یہ تو نہیں چھوڑنا بھائی. میجورٹی ہے نا وہ خیالی پریشانی کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتی ہے. کیا ہوگا کیا جیسے ہوگا. کہ میں ایک جگہ پڑھا تھا عبدالحبیب کہ ماضی وہ ہے جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا, مستقبل وہ ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے. واہ. تو جو چلا گیا اور جس کو دیکھا نہیں ہے, ان دونوں کو یاد کر اپنے حال کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ایک بچہ ہی پیارا لگے گا, سب کے سب یکساں پیارے نہیں لگے گے, لیکن دوسرے کو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ اس کو ماں باپ زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم کو نہیں پوچھتے. جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا گھر میں, تو پرانا وہ فیل کرنے لگ جاتا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو جو ہے وہ نہر میں دھکا دے دیا. 7-8 سال کا بھائی تھا اور 2-3 سال کی بہن تھی. باہر لے گیا اور جا کے دھکا, تو جب بچے کو پکڑا پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا, تو بولے جب سے یہ آئی ہے میری ویلیو اسے وہ مامی ابو وہ پیار ہی نہیں کرتے. بہت بیلنس چلانا پڑے گا فیملی کو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی بچیوں نے عرض کیا کہ عید آ رہی ہے, نئے کپڑے پہنیں گی. انہوں نے داروغہ سے بات کی اپنے, مجھے کوئی ایڈوانس سیلری دے دی جائے جو وظیفہ وہ, تاکہ میں بچیوں کے کپڑے بنوا سکوں. اس نے ٹریزر نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ جو ایڈوانس میں تنخواہ لے رہے ہیں اس کا مطلب آئندہ آپ یہ ڈیوٹی دیں گے اس کی, تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے, گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور وہ کٹوتی ہو جائے گی, اللہ ایڈوانس ملیں گے؟ خوف خدا تاری. نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے رمضان سے آج سے نہیں, دعوت اسلامی سے پہلے سے محبت. یہ کوئی واقعہ بنا رمضان سے محبت کا یا کسی ایک کا انداز بار دیکھا؟ میں الوداع پڑھ رہا تھا اولڈ ٹاؤن مدینہ مسجد, سحری کے وقت مائک پر ایک نوجوان داڑھی منڈا تھا, شیوٹ تھا, وہ میرے پیچھے کھڑے کھڑے رونے لگا اللہ الوداع سن کر. ایک تو اس سے مجھے شوق لگا, پر کیا ہے کہ بچپن سے مجھے رمضان سے محبت, واہ. اب بس رمضان آئے تو مجھے مزہ آئے. اگر اس وقت بھی ہمیں کوئی ایسا دیکھ رہا ہے جو فطرہ نہ دے سکا ہو, تو کیا اب عید کی نماز گزر گئی, رات ہو گئی, تو فطرہ ابھی بھی وہ دے سکتا ہے؟ فطرہ دے سکتا نہیں بلکہ اس کو دینا ہوگا. یعنی جس کے اوپر فطرہ واجب ہے تو وہ زندگی میں دینا ہی پڑے گا. اگر اس نے مثال کے طور پر عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا ہے اور یہ ٹائم گزر گیا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے ساقط ہو گیا, معاف ہو گیا, ختم ہو گیا, بلکہ اس کو وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. تو ابھی بھی نہیں ادا کیا تو ابھی ادا کر دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وعلی اصحابک یا حبیب بسم اللہ. اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی یا السماء حی یا قیوم. یا حی یا بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ. برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ وعلی آلک واصحابک. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں, تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر بیچ نہیں پاتا, ہو سکتا ہے پکڑ کے تو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاؤں, زیادہ وہ بھی پالتی مار کے, اس سے مشکل ہے. جو لوگ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوتے ہیں؟ نہ نہیں, ٹھیک. اب یہ کہ ٹیبل کرسی بہت عام ہو گئی ہے, جی اس لیے اس کا حکم بھی ہلکا ہو گیا. البتہ ٹیبل کرسی پر کھانا یہ خاص وضع نصارہ ہے, کرسچنوں کی یہ کا طریقہ ہے. عوام میں یہ ہے کہ چپ چاپ کھائے کہ نہ ہوئے, ہاں, بات نہیں کرنی چاہیے. باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے. ہاں باتیں بلکہ کر سکتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. جو آگ کی پوجا کرتے ہیں نا جو لوگ, یہ ارادتاً جان بوجھ کر خاموش رہتے ہیں. ان کے یہاں خاموش رہنا ہے, ہمارے یہاں بات کرنا ہے. بات ہمیشہ اچھی کرے, وہ کہ جس میں ثواب ملے. بات کرنے کو معیوب بھی سمجھتے ہیں. یہ کیسی باتیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا درست نہیں ہے نا کہ بھائی کھانے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. کرنی چاہیے, بالکل جائز ہے. کہا جاتا ہے کہ بلکہ روایت بھی جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو. جی جی, کیا اس میں حدیث اب آگے نا, بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو. کسی نے کہا کھا لو, تو کہا, نہیں میں فل ہوں, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے بھوک نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں منع فرمایا. کھانا ہے تو کھا لے, ورنہ بتا دے کہ مجھے نہیں کھانا,
ये अल्लाह बरकत दे, बारक अल्लाह। मेजबान को क्या करना चाहिए कि वो प्लेटें भरता रहे लोगों की, या सबके सामने खाना रख के छोड़ देते? ये तरीका गलत है अपने हाथ से डाल देने का। मेहमान को ये कह के खाओ, वो भी 3 बार कहे, बार बार इतना ना कहे कि मुरुव्वत में ये घबरा के खा ले, ज्यादा खा ले। और अपने हाथ से डाल देना तो अब अगला चाहता है कि बोटी खाए, आपने डाल दिया आलू। बिल्कुल ऐसा है। वो चाहता है रोटी और गोश्त, आपने डाल दी चावल। चावल बेचारे को माफिक नहीं है। और वो जब तक प्लेट खाली नहीं होगी दूसरा कैसे खाएगा? कुछ घरों में गोश्त ही पकता है, सब्जी कम पकती है, जी हाँ, नहीं पसंद नहीं करते, तो मतलब सब्जी का इस्तेमाल रखना चाहिए। सब्जी का इस्तेमाल जरूरी है। जिस दस्तरखान पे सब्जी होती है उस पर रहमत उतरती है। अभी हो सकता है ईद का दिन है, लोग खाना खा रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, तो दस्तरखान पे बैठे हैं और किसी की वजह से कपड़े पे कोई चीज गिर गई, नए कपड़े हैं, अब क्या करना चाहिए? रिएक्शन क्या हो? अभी पूरे नए कपड़े पहन के आया, तुमने सालन गिरा दिया, कोई चीज गिरा दी, सवाब कमाने का मौका दिया अगले ने, अच्छा तकलीफ बहुत ज्यादा हुई। मैं भी फिर थोड़ा उसको सवाब कमाने का मौका दे देता हूँ ना, सवाब करे तो थोड़ा सवाब फिर मैं भी गिरा देता हूँ ना उसके कपड़े पे, दोनों मिलके फिर कमा लेते वो हैं। करेंगे तो फिर आप गुनाह करके सब्र का मौका देना, अच्छा अच्छा, ये दुरुस्त नहीं। हमने अपनी जवानी का मतलब घुमा दिया है। हम समझते जवान है, नौजवान है, अभी ये भी कर लो, अपनी वो भी कर लो, अभी थोड़ा ये भी बना लो, वो भी बना लो। ये कहते कहते मेरे नौजवान कई कब्रों में उतर गए। मुझे एक इस्लाम भाई ने बताया, शादी को 1 हफ्ता था, एक इस्लाम भाई के 1 हफ्ता बाकी था शादी को, इंतकाल हो गया। हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। हम कहाँ हैं, क्या सोच रहे? नो गर्लफ्रेंड, ये बेकार की बातें हैं। ये लड़की के पीछे, ये कॉलेज के पीछे खड़े हुए, स्कूलों के पीछे खड़े हुए भाई, काला चश्मा पहन के खड़े हुए, कोई देख ना ले, खुदा देख रहा है बेशरम। काला चश्मा पहन के खड़ा हुआ है जैसे अंधा खड़ा होता है, और बदनिगाहियां कर रहा है, कोई देखेगा नहीं। अरे तुझे खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, शर्म नहीं आती? ये मेरे जवान इस्लामी भाइयों, कहां चले गए हो यार आप? कहां खो गए हो आप? कौन सी जिंदगी में चले गए हो? रात रात भर जाकर होटलों पर बैठकर गप्पे मारकर फजूल किस्म की वीडियोस देख देख कर अपनी जवानियां, अपनी उम्रों को बर्बाद कर रहे हैं आप। इसके लिए है हमारी जवानियां, इसलिए हमारी ये उम्रें ना, इसलिए नहीं। आप तो मस्जिद में आओ, राह खुदा के मुसाफिर बनो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम अपनी मखलूक में उस खूबरू यानी खूबसूरत नौजवान को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है कि जिसने अपनी जवानी और हुस्न जमाल को अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दिया। अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने से बंदे पर फख्र फरमाता और इरशाद फरमाता है, ये मेरा हकीकी बंदा है। हदीस कुदसी है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरी तकदीर पर ईमान लाने, मेरे लिखे पर राजी रहने वाला, मेरे दिए हुए रिस्क पर कनात करने वाला और मेरी रिजा की खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करने वाला नौजवान मेरी बारगाह में मेरे बाद फरिश्तों की मानिंद है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हजरत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो मुसलमान तिलावत कुरान का आदी हो उस पर जवानी में हासिल किए गए इल्म को बुढ़ापे में भूलने की हालत तारी ना होगी। जवानी को कुरान करीम की तिलावत में और इबादत में गुजारना है हमको। बुढ़ापा है जो ना, बुढ़ापा आपने कई बूढ़े देखे होंगे, ना अक्ल काम करती है, ना दिमाग काम करता है, ना बात कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन और ना जाने क्या क्या चीजें। बुढ़ापे में बचपन आ जाता है, कैसा अजीब लगता है। मगर मैं आपको बताऊं, खुशखबरी है उस नौजवान के लिए जो तिलावत कुरान का आदी है कि अगर ऐसे नौजवान को बुढ़ापा आया तो वो इन आजमाइशों और आफतों से महफूज रहेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बचने और उसके अहकामात पर अमल करने वाले नौजवान से अल्लाह फरमाता है, तेरे लिए 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम
ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو. توجہ سے سنیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد کئی عبادتیں نہیں ہو پاتی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی میں وہ جو عبادتیں کیا کرتا تھا کہ اب بڑھاپے میں ضعیفی کی اور کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر جوانی کی جو عبادتیں کرتا تھا اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. دعوت اسلامی پیارے مصطفیٰ کی حقیقی غلامی کا نام ہے. جس غلامی کا صحرا اللہ کے نیک بندوں کے سروں پر سجا, جس غلامی کا صحرا امام اعظم کے سر پر سجا, جس غلامی کا صحرا اولیاء کرام کے سروں پر سجا, جب اسی غلامی کا صحرا جس کے سر پر سجے گا وہ غلام تو رہے گا مصطفیٰ کا, مگر معاشرے میں وہ آقا بن کے جیتا ہے. دعوت اسلامی آپ کو حقیقی اور سچی زندگی کی طرف بلا رہی ہے, اور وہ زندگی کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا. انشاءاللہ یہ زندگی گزاریں گے, اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی, دنیا میں بھی عزت ملے گی اور رب نے چاہا تو آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ کے حبیب فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو. حدیث پاک کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والا کہا اور فرمایا یہ تو ماں باپ کے لیے بڑی محبت والیاں ہوتی ہیں. ارے بیٹی تو جنت میں لے جانے والی ہے اور تمہیں بیٹی ہو گئی تو پریشانی ہو گئی, موڈ آف ہو گیا, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے. ارے عورت کے ہاتھ میں ہے کیا بیٹی پیدا کرنا؟ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں جناب بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے. ارے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو, بے اولاد تو نہیں ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے, اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا. صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, اللہ کے حبیب فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جائے گی. صحابی رسول پوچھتے ہیں اگر حضور اگر 1 بیٹی ہو تو, اللہ کے حبیب فرماتے 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ پڑ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو گئی اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندو ابھی تو پیدا ہوئی ہے, ابھی سے شادی کی فکر. جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا نا, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے. ارے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو, بے اولاد تو نہیں ہو. 20-20 سال ہو گئے لوگوں کی شادیوں کو اولاد نہیں ہوتا, اور اولاد ہو گئی تو تم موڈ خراب کر رہے ہو. انسان اکیلا کبھی آگے نہیں بڑھتا, ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے, اس میں رشتہ داروں کا ہاتھ ہوتا ہے, اس میں اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کئی ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو اس غربت میں, اس پریشانی میں, اس کمزوری میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں. یاد رکھو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اپنے ایک ایک محسن کو یاد رکھو, ان کے لیے دعائیں کرو. بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو ہمیشہ شکر گزار اور مہربان رہنا چاہیے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, ارے خدمت تو دور کی بات ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, حج مقبول کا ثواب. صحابی نے پوچھا حضور کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار محبت سے دیکھے؟ آقا فرماتے نعم, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے, آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں. مرحوم کو بھول نہ جاؤ, ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا, آج بچہ کچھ ماں باپ کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ماں باپ کروڑوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں, اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ چلو ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دوں, ماں باپ کے نام کا کوئی کنواں کھدوا دوں, کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے نام صدقہ خیرات کروں. نہیں ہوتا ذہن, بھول گئے ان کی وہ مہربانیاں.
آپ دنیا میں دیکھیں نا کسی کے بچے والد کا بڑا ادب کرتے ہوں، ہاتھ چومتے ہوں، عزت سے بات کرتے ہوں، بلند آواز سے بات نہ کرتے ہوں، اس کے والد کو کبھی اکیلے میں لے جا کے پوچھ دینا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کی ہے، تو کہے گا ہاں الحمدللہ۔ اس کے بچوں میں اللہ اسے وہ دکھائے گا۔ اور جو اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا ہی میں اس کے بچے اس کی دل آزاری کرتے نظر آئیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے محبت کرنے والی، ادب کرنے والی ہوں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ خدا کی قسم، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اس کو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب کی رحمتیں اس کے سر پر ہیں، اس کے سارے طوفان ٹل جائیں گے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جس سے ماں باپ راضی ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے نا، وہ کچھ بھی کر لے وہ برباد ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جاتی ہے، مگر ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ آخرت میں تو ملے گا عذاب، مگر دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ اسلام بچوں سے محبت سکھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک شخص کو گورنری دی، تھوڑی دیر ہوئی ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اٹھایا اسے بوسہ دیا۔ وہ گورنر کہتا ہے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا اس طرح۔ فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو۔ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا اپنی رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ یہ کیا ان کی خدمت کرے گا؟ اتنا بے رحم انسان ہے۔ تو شفقت، محبت، پیار یاد رکھنا زندگی کا دستور ہے۔ عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ بچوں سے پیار، شفقت سے پیش آئیں، یہ بچے ساری زندگی آپ سے پیار کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ بچوں سے پیار کیسے، بچیوں سے پیار کیسے۔ امام حسن، امام حسین کاندھوں پر سواری کرتے، میرے آقا سجدے میں جاتے اوپر کمر شریف پر آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ ڈانٹنا، جھڑکنا، مارنا نہیں تھا۔ نبی پاک کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک اگر بیٹھے ہوتے اور بی بی فاطمہ آتی تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے۔ جدھر نبی پاک بیٹھے ہوتے ادھر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر، اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں، پیارے آقا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت، سیکھو نا۔ ماں باپ چلے گئے، اب دل چاہتا ہے ان کو خوش کرنے کو، اب دل چاہتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کرنے کو، کہ جو نہ کر سکا ماں باپ کی خدمت، دل دکھایا، چلے گئے ناراض، اب چاہتا ہے ماں راضی ہو جائے، والد راضی ہو جائے۔ اسلام نے دروازہ بند نہیں کیا۔ احادیث کا مضمون ہے جو آج بھی بچہ اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے، وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا۔ پریشان ہوں تو وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی، ہم بیمار ہوتے تھے نیند اسے نہیں آتی تھی، تکلیف میں ہم ہوتے راتیں وہ جاگتی تھی، گھر میں سب سو جاتے تھے، ہم گھر میں نہ آئے ماں جب تک جاگتی تھی، ہمیشہ حوصلہ دیا، ہمت دی۔ آج نہیں ہے ماں باپ، جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو، خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مال کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی دنیا میں عزت کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہیں جن کے بغیر، جن کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ ہیں، خوب خدمت کرو۔ بعد میں یاد آتا ہے میں اور وقت گزارتا، میں اور خدمت کرتا۔ چلے گئے جن کے ماں باپ، ان سے پوچھو کس سے کروائیں دعائیں، کس کے پاس جائیں اور ان کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں کہ پریشان ہوں، اور وہ ایک بار کہہ دیتے تھے بیٹا گھبرانا نہیں ہے، خیر ہو جائے گی۔ ہمیں ایک آسرا ہوتا ہے کہ والد ہے سر پہ، آسرا ہوتا ہے کہ ماں ہے پیچھے۔ زندگی کے کئی موڑ آئے جب سب کچھ چلا گیا، مگر والد نے کہا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغام ملا فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، پتا چلا کہ اس قریب کے دو بوڑھے ماں باپ تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا، کہ جب بھی خدمت کرتا تھا نا کھانا کھلاتا تھا تو ماں باپ دعا دیتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ نبی کا پڑوسی بنا دیتی ہے دعا۔ مزہ پتہ کیا ہے کہ میں نہ کہوں
ابو دعا کریں، میں نہ کہوں امی دعا کریں. مزہ اس میں ہے کہ ہم کہیں نہ اور ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. ایسی خدمت کرو، ایسی ان کے دل میں جگہ بنا لو کہ وہ نہ ہو، آپ اکیلے میں وہ ہو، نماز پڑھ رہے ہو، آپ کہیں اور ہو، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ میرے بچے کو بخش دے، اے اللہ میرا بچہ پریشان ہے، اللہ اس کی مدد کر دے، میرے بچے پر مہربانی کر دے. یقین کرو یہ جو دعا ہے نا، یہ عرش تک جاتی ہے، یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تمہارا تصور بھی نہ ہوگا. ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ نا ماں باپ کے قدموں میں، بیمار ہوں ماں دعا کر دے، ابو دعا کر دے. ماں باپ بہت کمال کی چیز ہے، یقین کرو. جب کہو نا دعا کر دیں، وہ دعا ہی کرتے تھے. دعا کے لیے مانگو اور یہ نہیں کہتے تھے مجھے ستاتا ہے اور دعا کرنے آتا ہے، میری بات مانتا نہیں اور آج دعا. ماں باپ کمال چیز ہے، ایسا پیار، ایسی محبت، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے ادھر، یہ ون وے ٹریفک ہے. ماں باپ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھنا. گناہ نہ کیا کرو. ہمارے گناہ جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں، ابھی بھی دکھ پہنچاتے ہیں ماں باپ کو. سوچے وہ بچے جو آج فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوا، حرام، بدکاریاں، بے حیائیاں، نامحرم لڑکوں کی دوستیاں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو جب قبر میں پہنچیں گی، زندگی میں بھی خدمت نہ کی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھی کیا. ارے انہیں راضی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ روز ثواب پہنچے. ہم بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے، ماں باپ نے کپڑے پہنائے، ہمیں کھانا چاہیے تھا، نوالے کھلائے، چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا. ارے استنجا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے استنجا صاف کیے. ہم رات بھر روت کر ان کو جگاتے رہے. اچھا کہتے ہیں گھر دلا تو دیا، ملازم تو دے دیے، مہینے کے پیسے بھی تو بھجوا دیتا ہوں، اب اور کیا چاہیے. ارے ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے، ماں باپ کو آپ چاہیے. ماں باپ کو بیٹا چاہیے، اس کے دو میٹھے بول چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے. وہ پیسے کے لیے جیے کب تھے؟ ہمارے پاس تو جو بھی ہے والدین کا ہے نا، جن کے ماں باپ حیات ہیں اور چلے جائیں، دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھنا، آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، واٹ ایور، یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے. کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا یہ میرا ہے، آپ کا ہے، میں نے کمائے ہیں، یہ میں نے گھر بنایا. ابو آپ نے کیا دیا تھا؟ آپ تو غریب تھے، نوکری کرتے تھے، کاروبار میں نے کیا. اللہ اکبر. خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ کبھی ماں باپ کو کچھ لا کر کھلائے، کبھی ماں باپ کو کچھ اچھا پہنائے، کبھی ماں باپ کو کوئی تحفہ دے. اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے. ساری زندگی جنہوں نے مجھے پہنایا، جنہوں نے کھلایا، آج اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کو کچھ پیش کر سکوں. اور اگر اس وقت نہ کر سکے، اللہ نے بعد میں مال دے دیا ہے، اللہ نے بعد میں نواز دیا ہے نا، تو آج کر لو نا، بھیجو نا ثواب انہیں، صدقہ کر کے، خیرات کر کے. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو والدین کی قبر پر جائے حج مبرور کا ثواب پائے گا. جو کثرت سے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے گا، مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. یاسین شریف پڑھے، وہاں جا کر مغفرت کر دی جاتی ہے. قبر کی زیارت کریں، ایصال ثواب کریں، خرچ کرتے رہا کرو. یقین کرو تھوڑے سے پیسے آ گئے نا، چلو ابو کے نام پر کسی مسجد میں، کسی جگہ لنگر، کسی غریب کی مدد، یہ کرتے رہنا. اب ہماری نیکیوں کی انہیں ضرورت ہے. خوب ایصال ثواب کریں. خالہ کی کتنی اہمیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک بار ایک شخص بہت گناہگار نبی پاک کی بارگاہ میں کہا حضور میں بہت گناہگار ہوں، بڑے گناہ ہے حضور، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں نہیں ہے، ماں چلی گئی. اللہ کے حبیب فرماتے تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا حضور خالہ زندہ ہے. فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. مشورہ دیتا ہوں، ماں باپ کے نام کی مسجد بناؤ. اللہ نے دیا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، صرف ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی جنت میں گھر مل جائے گا. مالک جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانت لو تو اسے ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. جو یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے، مالک جنت پیارے مصطفیٰ اس سے جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جنت میں لے کے جائے گی
سنت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی، سنت رسول کی۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، اس کے حبیب نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز سے روکا اسے رک جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالی راضی ہو گیا تو وہ تمہیں ایمان کی سلامتی دے گا، اور ایمان کی جو سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ کریم اس کو جنت دے گا۔ آج انسان گھر کی وجہ سے بھٹکتا ہے، عورت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، کپڑے وغیرہ کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، کھانے پینے، آسائش، آسانیاں، ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، اور جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلتا ہے تاکہ دنیا میں یہ چیزیں اس کو بن جائیں۔ مگر یہ نادان بھول جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ چلو اس جنت کی طرف جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی۔ جنتیوں کی دعوت کی جائے گی، اور پتہ ہے کیا کھلایا جائے گا؟ مچھلی کی جو کلیجی ہے نا، مچھلی کی کلیجی کے کنارے سے جنتیوں کی دعوت کی جائے گی۔ اس مچھلی، وہ کلیجی اور اس کے کنارے کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جب کھائیں گے تو بتائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جنت کے محل، قسم قسم کے محل جواہر کے، اور ہیں ایسے کہ اندر سے باہر کا، باہر کا اندر سے نظر آئے۔ کیفیت یہ ہے کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ آئے آئے سچ فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر سے خیال گزرا۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ یہ جنت کے دروازوں کی کیفیت ہوگی۔ پھر بھی حال یہ ہوگا کہ جانے والوں کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا، شولڈر سے شولڈر یہ چھیل رہا ہوگا۔ ان دروازوں سے بھی چڑھ چڑھانے کی آوازیں آئیں گی، اتنا ہجوم ہوگا جنت کی طرف۔ انشاءاللہ جائیں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو، اتنا اس درخت کا سایہ ہے۔ یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک دوڑتا رہے، سوچے 100 برس تک دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچے گا، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور جنتی کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے۔ ایسا ہے جنتی کنگن۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا چابک رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں، وہ سب سے بہتر ہے۔ جنت کی کیا بات ہے؟ جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ ایسی ہے جنت کی عورت۔ جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال دی جائے صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایسی ہے اللہ کی جنت۔